اهدنا الصراط المستقيم. 76 دوسری سطر دوسری الم ترن الفلک تجری دلیل توحید اتنے مرو 6 اس سمجھنی کے ان اللہ عنده علم الساعہ ان اللہ عنده علم الساعہ دلیل توحیدی اگلی نمبر 7 آنکھوں 8 میں نے کہا تھا نکلی بھی رہا تو بن جائیں گی 8 بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو حکمت سے بھری ہوئی ہے جس کی ساری بات حکمت سے بھری ہوئی ہیں ھدی ورحمۃ آگے جو بیان آ رہا ہے نیری ہدایت ہے ورحمتاً نیری رحمت ہے للمحسنین نیکی کرنے والوں کے لیے جو بیان آگے آ رہا ہے نیری ہدایت بھی ہے نیری رحمت ہے نیکی کرنے والوں کی مراد کیا ہے محسنین نیک روی کرنے والے نیک روی کرنے والے نیک روی یعنی ضد نہ کریں اپنے آپ کو ضد سے بچائیں تعصب ہر دھرمی سے بچائیں تو جو آگے بیان آ رہا ہے میری ہدایت ہدایت بہت ہی ہدایت ہے میری ہدایت دے رہا ہے بیان جو آگے آ رہا ہے بشرطے کہ ضد نہ کریں وہ کون ہے جی انجو کی منظرات یوتون زکاتا مجھے دیکھنے قائم رکھنے بات کو وہ یوتون زکات دیتے زکات مکہ مکرمہ زکات فرضی کوئی نہیں ہوئی زکات فرض کوئی نہیں مانا کیا ہوندا یوتون زکات برات کیا ہے زکات دیتے ہیں یعنی یقولون لا الہ الا اللہ ابن عباس یعنی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اللہ کے سوا غیروں کو پکارنے سے دور ہوتے ہیں اللہ ہی کے پکار میں رہتے ہیں غیروں کو نہیں پکارتے یہ وہ لوگ جن کی یہ صفت نماز قائم کریں زکات یعنی لا الہ الا اللہ پر پکے ہوں یعنی دل کی پاکیزگی پر شرک سے بچا کر رکھیں آخرت میں یقین رکھیں ان کو اللہ کی طرف ہدایت ہوگی وہ اللہ کو نوبل پڑھ لوں وَمِنَ النَّاسِ بعض ایسے لوگ بھی ہیں کتاب اللہ ایسی آئے ہو اس کتاب کی ہوتی ہوئی ہے چاہیے تو اور کدھر نہ جاتے بھائی مانو کیا یشتری لاور حدیث تبلے سرنگیاں لے لی ہے تبلا اور سرنگی کو لے لیا یشتری بَرَنَ النَّاسِ بعض ایسی بھی لوگ ہیں یشتری جنہوں نے خرید لیا ہے لاور حدیث یعنی دل بہلانے کے لیے لاور باتیں حدیث لاو حدیث ہے یعنی کہ حدیث میں باتیں بالکل بیکار چیزیں لیضل عن سبیل اللہ کیا کرتے ہیں لوگوں کو براک اللہ کے راستے بغیر علم لاور حدیث کی 2 تقریریں ہیں ایک تقریر یہ ہے کہ لاور حدیث مراد کیا ہے کتاب اللہ کو چھوڑا ہے مشرکانہ باتیں یا مشرکانہ کتابیں لے لی ہیں ایک تقریر مشرکانہ باتیں یا مشرکانہ کتابیں جن کتابوں میں شرک بھرا ہوا ہے اور دلائل کوئی نہیں ان چیزوں کو لے لیا ہے اور اس کو چھوڑ دیا ہے ہاں جی سمجھ گئے ایک اس میں میں نے آپ کو کہا تھا یاد ہوگا پہلے پارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ بھی گئے یہودیوں نے دیکھا کتاب اللہ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے انہوں نے کسی پیش کی من کڑت واقعہ جو سلیمان صاحب کی طرف منسوب تھے یا اولیاء اکرام آج کر بھی یہی ہوگا ادھر سے کتاب اللہ پیش ہوگی من الناس من یشتری ادھر قصیدہ غوثیہ پیش ہوگا یا بوجت الاسرار پیش ہوگی کتاب یہ ہے لاور حدیث سمجھ گئے ان لاور حدیث سے قصیدہ غوثیہ سے یا بوجت الاسرار سے کیا مقصد ہوگا لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم لوگوں کو گمراہ کریں گے شرک کی راہ پر لگائیں گے سوائے علم کے ایک تقریر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد لاور حدیث سے مراد کیا ہے تبلا اور سرنگی یہ لاور حدیث ہے باتیں ایسی کرنی جسے دل بہل جائے ان کا سارے سب تبلا سرنگی اسی میں لوگ لکھتے ہیں بغیر علم ہے کتاب اللہ دیکھتے وجہ ہے کتاب اللہ کے تبلا سرنگی لے رکھی ہے
وہی اتخذ عضوا، اللہ کی آیتوں کو ٹھٹے کی جگہ، ٹھٹا ہوتا ہے نا، ٹھٹا جس کے ساتھ اس پر عمل نہیں ہوتا، یوں ہی بیکار سمجھتے ہیں، انہوں نے میری کتاب اللہ کو یوں بیکار سمجھا ہے، معاذ اللہ۔ یہ لوگ ان کے لیے عذاب نازل کرنے والا، دیکھ لو یہ آج کل کی چشتی کیا کر رہے ہیں، وہ آیاتنا بڑی اندر میں ہمارے آیات، واللہ مستکبرن، پھرتا ہے کس طرح چیز کرتا کرنا سما کوئی سنے نہیں، کرنا بھی اس نے وکرا، وہی کسی زبانوں میں پردے ہیں، فوجی عذاب علیم، اس کو عذاب علیم، یعنی خدا کی آیتوں کو دل سے نہ سنتے ہیں نہ کچھ، وہ کہ کانوں میں پردے ڈال دی گئے کانوں میں بانوں میں۔ ان الذين آمنوا بشارت والوں میں زمان گئے، وعملوا الصالحات، عمل کے اچھے، لهم جنات النعیم، خالد ربیہ، وعد الحق والعزیز الحکیم، ہے بھی غالب حکمت والا۔ بس اچھا کہ یہ کتاب آئی تھی جس کے مقابلے میں وہ جاشا نکالا، کسی غوثیہ نکالے ہیں یا دکڑے سنگ نکالے ہیں، وہ کتاب کہتی کیا ہو جی؟ کتاب کے دلائل دیکھو جی کتنے عجیب ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ نے بدی زمانوں کو سوات ستونوں کے جن کو تم دیکھ رہے ہو، کوئی ستون تمہیں نظر آتے ہوتے تو کوئی بھی نہیں، کوئی دیکھا ہے عمد ترونها پر غیرہ لاؤ، جو ستون تمہیں نظر آتے دیکھتے تم غیر، یعنی ایسے کوئی بھی نہیں، یعنی ایسے کوئی بھی نہیں۔ برہمانوں کو انتمید بکم، تاکہ ہلے نہیں تمہارے ساتھ، مستقیم کو لدابا فلازو نے حرکت مدابا فاندل من زمائبان ودارت من زمانی فامبتنا بیم کل زوج کریم، اگایا ہم نے اس میں یہاں قسم کی جوڑے اچھے اچھے، دیکھا ہے زمین آسمان کی پیدا دیکھو، زمین پہاڑوں پر ڈالنا دیکھیے، پانی کو اتارنا دیکھیے، ہر قسم کے زوج کریم کو پیدا کرنا اگانا دیکھیے، یہ کون کر رہا ہے؟ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی پیدائش کی ہوئی، فارونی ما خلق من دونی، مجھے یہ تو بتلاؤ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ماں سوا، ماذا خلقا، انہوں نے کون سی چیز پیدا کی؟ کوئی بھی نہیں، بلکہ پیدا تو کوئی نہیں کی، بل ظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ مشرک لوگ، اور جی ہے کہاں جی کوئی یہ پیدا نہیں کی، مشرک گمراہی میں پڑی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ دلیل اصلی نمبر 1 7 نمبر کے مرضات لقمان حکمت بشکر اللہ، ہم نے دی لقمان کو حکمت یعنی صحیح جو بات تھی اس کے ذہن میں ہم نے ڈال دی۔ صحیح بات کیا تھی؟ شرک سے نفر ہو، دوری ہو، ایمان کے نور سے منور ہو۔ ہم نے یہ کہا قلنا، میں نے کہا تھا امر کے سیغے پر آ جائے، گزرے ہوئے واقعے پر آ جائے امر کا سیغہ، قلنا بازو ہوتا، قلنا میں نے کہا اے لقمان انشکر للہ، شکر گزار ہو جائے تو اللہ کے لیے، اللہ کا شکر کر، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے انعامات مجھے دیے ہیں، اللہ کا شکر۔ وہ میں سے جو شکر کرے گا اپنے اللہ غنی حمید، وہی لقمان بھی اب جہاں لقمان اپنے بیٹے کو دیکھا ہے، لقمان کی وصیت پر اپنے بیٹے کی کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں بیان کیا، اور کسی چیز کی وصیت معلوم ہے، ہر باپ اپنے بیٹے کو یہ وصیت کرے، ہر باپ اپنے بیٹے کی وصیت، یا بنی میرے بیٹے لا تشرک باللہ، نہیں شریک اللہ کے ساتھ، ان شرک ظلم عظیم، بے شرک ظلم کو بڑا بڑا، بس چھوڑ دے نہیں جاؤ، 4 ست نہیں جاؤ، یا بنیا انا ان تم مسکر رحمت من خضر فتکن مسکر سماوات والارض یات باللہ ان اللہ عزیز خبیر۔ اے بیٹا اگر وہ شرک کی رتی بار بھی ہوا کوئی مسکار دانے کے ہو، پتھروں میں اور آسمانوں میں زمین، یا کہیں بھی شرک کیا ہوگا، خدا بلائے گا، معاف نہیں کرے گا، ان اللہ عزیز خبیر، خدا پورا دیکھ رہا ہے، تیرے سینے کی پاس میں بھی شرک ہوگا تبھی نہیں چھوڑے گا اس کو، شرک نہیں معاف کر سکتا۔ یا بنی بیٹا اقیم الصلاۃ، اس شرک سے بچ گیا نا، شرک سے اللہ نے تجھے بچا لیا نا، پھر کام کیا کر، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، امر مسرف وامر بالمعروف، حکم دے چیزوں کو منع المنکر، منع کر برے کام سے، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کر اس میں اللہ نے تجھے پہنچتی ہے، اگر مصیبت بھی آ جائے صبر کر، ان ذالک من عزم الامور، پختہ یہی کام ہے۔ دیکھا ہے پہلے شرک سے بچانا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا تاکہ شرک سے بچتا رہے، میں نے کہا ہے
نماز ایسی چیز ہے آدمی سمجھ کر پڑھے تو شرک سے بچتا رہتا ہے، یہ ممد ہے۔ آگے جب یہ دونوں کام ہو جائیں، وامر بالمعروف لوگوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کر، ونہی عن المنکر توحید کی سنت کا احترام کر، لوگوں کو شرک بدعت سے بچا، مصیبت آ جائے تو وصبر۔ دیکھا آج کتنی عجیب ترتیب ہے، کس طرح لقمان نے عجیب و غریب ترتیب بیان کیا ہے۔ پہلے شرک سے بچایا، اقیم الصلاۃ نماز کی عادت تاکہ ممد رہے، وامر بالمعروف کہ توحید و سنت کا بات، ونہی عن المنکر شرک بدعت سے بچانا، اس پر کوئی مصیبت آ جائے وصبر علی ما اصابک صبر کر، برداشت کر، ولا تصعر خدک للناس نہ پھونک اپنے رخساروں کو لوگوں کے لیے، بڑا فخر نہ کر، متکبر نہ بن، عاجزی طبیعت میں رکھ، ولا تنظر نہ تزمین میں کڑ کر، ان اللہ یحب کل مختار فخور، اللہ نہیں مدر ہر ڈھل کر دینے والے مخرلے کو فخر کے ساتھ نہ چل، ڈھلک ڈھلک کر، وقصد بھی مشیق میانہ نبی کر تو احتیاط چلنے میں، وغضض من صوتک اپنی آواز میں عاجزی کر، انکر اللہ کیوں بری سے برے آواز گدے کی ہوتی بڑی اونچی ہوتی ہے۔ الم ترو باس دیکھا دلیل نکلی ہے، بیچ میں جملہ مترجہ رہ گیا ہے، جملہ مترجہ بیچ میں جو رہ گیا ہے چند مفسر نظام میں وارد ہے، حمالت موان وفسار بیامین انشکر لی بلوارد ولی المسیح، ہم نے وسیع کی انسان کے لیے اپنے ماں باپ سے زبرائی کرنے کی، اس کو ایمان نے اٹھایا سختی پر سختی کے، ایک سختی پہلے سختی ہوئی اس کی پیٹ میں حمل کی، وضع حمل کی، وہ فسار بھی ہے آمین داخل 2 سال میں 2 سال تک ماں نے اس کو دودھ پلایا ہے۔ قلنا ہم نے کہا نشکر لی بلوارد ہے، ایک بچے ایک بندے میرے بھی شکر گزار، میں اپنے ماں باپ کا بھی لہر مزید۔ بس اعتراض آتا ہے یا اللہ یہ کیا آ گیا، پیچھے آ رہا تھا لقمان کے اپنے بیٹے کو، یہ مفسر انسان کیا آ گیا، دیکھ ربط لگاتا ہوں، دیکھ میں ربط لگاتا ہوں اس جملے مترجے کا، یہ نہیں ہوتا کہ جملہ مترجہ اس کے ربط ہی کوئی نہیں، سمجھ گئے؟ پہلے کیا دلیل نقلی ہے لقمان سے، حضرت لقمان نے اپنی بیٹی کا وصیت کی ہے، آ گیا وہ مفسر انسان، دیکھو میں ربط دیتا ہوں اس کا جملہ مترجے کا ربط، لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو سب سے پہلا واضح جو کیا ہے یہ کہا لا تشرک باللہ، بیٹا شریک نہ کرنا، شرک یہ سب برا گناہ کوئی نہیں، ظلم کوئی نہیں۔ اے انسان ہم نے ایک تجھے بھی یہ کہہ دیا ہے ماں باپ کے ساتھ بڑھائی کرنا، لیکن تیرے ماں باپ کے شرک پر مجبور کر ماں باپ کی نہ ماننا، اگر تیرے ماں باپ بھی تجھے شرک پر مجبور کرے ماں باپ کی بات بھی چھوڑ دینا، ایسی بری بلا شرک۔ وہیں جات شر بھی اگر تیرے ماں باپ تجھے مجبور کرے اس لیے شریف پر تو میرے ساتھ ماں لیس لک بی علم، ان معبودوں کو نہیں تیرے لیے ان کی ذات کو علم، ولا تطیعہما پھر اپنے ماں باپ کی کہنا نہ مان، وصاحبہما فی الدنیا معروفا کروں دونوں کے ساتھ دنیا میں اچھے کام احسان کرتا جا، واتبع سبیل من اناب الیہ ان لوگوں کے راستے کی پیروی کر جو میری طرف انابت کرتے ضد نہیں کرتے، ضدی لوگوں کا ساتھ نہ دینا، انابت کرنے والوں کا ساتھ دینا۔ ثم الیہ مرجعکم فانبئ بما کنتم تعملون، حاضر کیا نکلا، ضدی لوگوں سے بچنا، انابت کرنے والے خدا کے دین اور مسئلے کا امتحان کرنے والوں کا اتباع کرنا اچھا، ماں باپ اگر مشرک ہو تو ان کی بات شرک والی بات نہیں ماننی۔ حاضر کیا نکلا، حضرت لقمان نے بھی بچے کو یعنی یہی وصیت کی شرک سے بچنے کے لیے، ہم بھی یہی تو ہر انسان کو وصیت دے چکے ہیں، ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، لیکن شرک نہیں کہتے ماں باپ کی بنا ماننا۔ ہو گیا، آگے چلو آگے، یہ وہ مقام ہے، یہ اس مقام پر نہیں کہہ رہا، پارہ 26 میں جا کر بحث کروں گا کہ یہاں فصال فی عامین کہا 2 سال، وہاں تک حمل ہوا فصال ثلاثون شہرا، حمل بھی وزار بھی کتنے 30 مہینے 2.5 سال، یہاں 2 سال وہاں 2.5 سال، وہ کیوں ہے وہ انشاءاللہ میں وہاں آ کر تجھے حمیمی پڑھاتا ہوں۔ اچھا آگے چلیے، آگے
الحمدللہ نہیں سوچا تم نے کہ اللہ نے سخرا اپنے حکم کے ماطاعت کر دیا سارا نظام لکم تمہارے نفع کے لیے. ایمان سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ میں نے کہا ہے محمد عمر مشرک مانا کرتا ہے اس کا سخر لکم سارا تھوڑے تابع کر دے اللہ دے ولیو سارا اولیاء اللہ کے تابع کر دیا ہے نا. سخر لکم اللہ نے سب کو دے دیا تمہیں دے دیا سب تمہارے تابع کر دیا. یہ جھوٹ ہے میرا شرک ہے. سخرا مانا سمجھو سخرا اپنے ماطاعت حکم کی ماطاعت لگائے آسمان و زمین کے نظام لکم تمہارے نفع کے لیے. اسبغ علیہ باطلا پورے کی تمہارے بنے انعامات کو ظاہر باطن بھی بہادر گاری نے انعامات بھی ہوئی دینے والا ہے. سارے انعامات ظاہری بات اس کے قبضے کی طرف سے ہے سب نظام اس کے قبضے میں چل رہا ہے اسی میں آپ چلتے جائیے. وَمِنَ النَّاسِ پھر آگے زجر بعض ایسے لوگ بھی مشرک ہیں مَن یُجَادِلُ بِاللَّهِ مَن یُجَادِلُ فِی تَوْحِیدِ اللہ چھڑ اللہ کی توحید میں کرتے ہیں بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. جھگڑے اللہ کی توحید میں ذی عقلی بھی کوئی نہیں وہی بھی کوئی نہیں نقلی بھی کوئی نہیں ان کے پاس کوئی دلائل نہیں نہ عقلی ہے نہ نقلی ہے نہ وہی ہے. وَإِذَا كُنْتُمْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ان کو کہا جاتا ہے پیروی کرو تو اللہ نے اتارا ہے کہالو کہتے ہیں ہم تو نہیں مانیں گے کوئی بات ورنہ دماغ وجدنا لے آبانا ہم پیروی کرو اس کی جو پائے اپنے باپ دادو کی زبان ماں باپ دادے کرتے رہے اولو کانی شیطانیت من آدم سے باپ دادے تابع ہوں گے اگر ان کو شیطان کیوں نہ بلا رہا ہو دوزخ کی طرف. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ الْأُمُورُ جو بھی اپنے آپ کو چکاتا اللہ کے لیے اللہ ہی کی چکاتا ہے یعنی اللہ ہی کو پکارتا ہے وہ محسن ہو بھی نیک عمل کرنے والا سن مطابق فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ پہلو نے پنجا مار لیا دستے مضبوط دستے کے ساتھ وَإِلَى اللَّهِ الْأُمُورُ اللہ کی طرف سارے امور. وَمَنْ كَفَرَ جو کفر کرے گا تسلی بھی ہے تکبر بھی جو کفر کرے گا وَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ اے میرے پیغمبر کا کفر تجھے کو مناغ نہ کرے تو پریشان نہ ہو. إِلَّا أَمْرُ بِمَا أُمِرُوا ہم تو کہا کہ نمبر کرتے ان اللہ علیہ مدد صدور نمت تم غلیل منگلا دیں گے تھوڑا ثم نسم العذاب بالغلیل ولن سالتہم اے زجر وغیرہ کر کے پھر آگے دریال وَإِن سَأَلْتُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اے میرے بندے تم پوچھئے آسمان ان کی نبی کی ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ضرور کہ اللہ نے نبی کی ہے بس یعنی ما قبل دلائل کو سوچو اس اعتراف نہ علاوہ اعتراف نہ خصم کے دلیل کو دیکھ کر سمرا خود نکالو قول الحمد للہ پھر بات اتنی کہہ دو یہ صرف کار سازی کی اللہ ہی کا حق کا کسی غیر کا یعنی اتنا تو تم بھی مانتے ہو پیدا کرنے والا کون اللہ ہے تو ظالم یہ بھی تو سوچو سارے نظام بھی اللہ ہی کے ماتات ہے کسی دوسرے کے ماتات نہیں ہے انعامات ظاہری بات میں خدا ہی دے رہا دوسرا کوئی نہیں اتنی بات مان لیتے قول الحمد میرے پیارے حبیب کے اعلان کر دل کے آگے صرف میرے اللہ کے قبضے میں کسی غیر ان اللہ اور غنی حمید ان والعظم لا یعلم للہ ما فی السماوات والارض پھر تقدیم حق تاہیر حیدر دیتی حسن کا سارے آسمانوں کا نظام سارے زمینوں کے نظام للہ ایک اللہ کے لفظ میں آئے ان اللہ غنی اللہ ہی غنی ہے وہ کسی کا محتاج نہیں الحمید بڑی صفتوں والا ہے وَلَوْنَمَا وِلْدَنِ كَلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ آگے یہ عبارت نکالو ایک لو انما من شيء اقلام والبحر يمد من بعد سبع أبحر کے بعد سبع أبحر فكتب بها معلومات اللہ. اب دیکھیے اگر ہو جائے جو زمین میں سارے درخت کلمے بن جائیں سمندر یمدو امداد کر اس کے ساتھ اس کے بعد 7 سمندر اور بھی سارے مل جائیں فَقُتِبَ بِمَعْلُومَاتُ اللَّهِ اللہ کے معلومات لکھنے شروع ہو جائے مَا نَفِدَتْ کَلِمَاتُ اللَّهِ اللہ کی باتیں ختم ہونے میں نہیں آ سکتی یعنی ہر شے کا جاننا ہر وقت جاننا ذرے ذرے کائنات کے جاننا خدا کا خاصہ کسی بندے کا خاصہ گناہ کے قبضہ بھی میرا ہے جاننے والا بھی ذرے ذرے کہ اللہ کی ذات ہے ان اللہ عزیز حکیم
ما خلقکم ولا بعثکم کا نفس واحدہ، ساری مخلوق کا پیدا کرنا اور سب کا دوبارہ اٹھانا اللہ کا ایسا جس کی ایک نفس، کوئی تکلیف نہیں اس کے آگے کیا ہے جو ان سے پیدا کرنے والا ہے. کیوں جی؟ کیوں کہ ان اللہ سمیع بصیر، ان تعالی لیا ہے، اس لیے اللہ کی ذات ہر شے کا سننے والا، ہر چیز دیکھنے والا. اللہ کی ذات دوسرا کوئی نہیں، یا کوئی ایک چیز دیکھ رہا، ہر شے کا پتہ اس کے آگے کیا ہے، سارے جاؤں کے اور گرد پیدا کر دے. الحمد اللہ پھر آگے لکڑی. میں تو کہتا ہوں بڑا دور ہے، نہیں سوچتے تو نہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا کر کے رات کو دن میں، دن میں رات میں. سورج چاند کو حکم بتا رکھا ہوا ہے اجل مسمى، ہر ایک چیز سورج چاند بھی اپنے اپنے وقت کے لیے چلتے جاتی ہیں. اللہ بن خبیر. حاضر کا نظام جب سن چکے ہو، رات دن کا نظام بھی، شمس و قمر کا نظام بھی، سارے سمندروں کے حالات بھی، سارے دلال کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ صبر کیا نکلا؟ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان اللہ العلی الکبیر. آئے دیکھا ہے ذالک، یہ ساری باتیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ رات دن کا نظام اور باقی دلال کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم یقین آ جائے. کس بات کی یقین آ جائے؟ ان اللہ هو الحق، اللہ تعالی ہے معبود برحق، یعنی صحیح معبود جس کو پکارا جائے، حاجتوں میں خدا دوسرا کوئی نہیں. کیوں دلائل سن چکے ہو کہ جاننے والا بھی ذرے ذرے کائنات کا اور نظام عالم میں کار ساز بھی جس کا تصور کر رہا ہو، اللہ کی ذات ہے دوسرا کوئی. جب اللہ کی ذات ہے پھر پکارنے کبھی اللہ ہی کو حق کسی دوسرے کو نہیں. اور وہ جن کو یہ مجھے مکر اللہ کی معصوم نرے باطل، سارے پیر وکیل پیغمبر جتنے بھی ہیں وہ معبود باطل ہے، معبود پر حق نہیں ہو سکتے، ان کو پکارنے کا حق کوئی نہیں مل سکتا. صحیح الباطل یعنی معبود باطل. وان اللہ الکبیر الحمد للہ فقط اللہ. نہیں تو یہ سوچ پھر اگلی آ گئی جہاں چلتے ہیں سمندروں میں اللہ کے نامات سے لے یوریا قوم من آیات اپنی نشانی میں سے انہیں بھی آیات کو سبا رشود، بے شک نشانیاں ہیں ہر اس آدمی کے لیے، نشانیاں ہیں ہر اس آدمی کے لیے. صبار بھی ہو، شکور بھی ہو، مصیبتوں پر صبر کرنے والا بھی ہو، اللہ کے نامات کے شکر گزار بھی ہو. سوچے ماں کی مولا تیرے سوا کون یہ کر سکتا ہے؟ ان جہازوں کو اپنے کرم کے ساتھ لے جانے والا، بچا کر لے جانے والا، یہ سارے تیری کارستانیاں ہیں، تیرے سوا کون ہو سکتا ہمارا پکارے سننے والا. جب ڈھانپ دیتے ہیں مشرکوں کو موت سایوں کی طرح پکارتے اللہ کو مخلصین الدین، خارج کرنے اس کے لیے پکار. فلما نزل البر، جب ان کو لے جائے خدا خوش میں، فمنہم مقتصد، بعضوں کے حق پر چلنے والے سے افراط تفریط نہیں کرتے. وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، نہیں انکار ہماری آیات کی ذات مگر ہر وہ آدمی خطار، آج شکن، ناشکرا. جو ناشکر ہوتا آج شکن ہوتا ہے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتا. مراد کیا ہے؟ آیتیں کہتے ہیں پکارنا خدا کا حق ہے، لیکن باوجود آیات میں پکارتے غیروں کو ہے. یا ایھا الناس، ڈراوا اے لوگ ڈرو اپنے رب نے وہ جو دن دلائی دیوار والد ہی نہ کوئی بدلا کا کوئی باپ اپنے بچے سے، ولا مولود وجاد نواردی، نہ بچہ بدلا میرے باپ سے، ولا جان باز اسی چیز کی نواز راکن، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، نہ توقع میں ڈر میں آیات دنیا کی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، نہ دھوکے میں ڈالنے میں اللہ کے ساتھ دھوکے ڈالنے والا شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے. مسئلے کا خیال کر لو، شیطان کے تابع نہ ہو تو اچھا ہے. پھر آخری دلیل آگے جی ان اللہ عند المزاح، تقدیم حقدار رہ دیتی تھی حسر کا، سارے حسر ہوں گے. ابتدا کلام حسر، سب کلام حسر ہو جائے گا. قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس اور دوسرے کے پاس نہیں، ایک. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی اتارتا ہے بارش، وہی اتارتا ہے بارش، یعنی تھوڑی سی تھوڑی سی لے کر زیادہ سے زیادہ بارش وہی اتارتا ہے. وہ نہ اتارے کس کو کیا طاقت ہے؟ آگے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے جو رحموں میں آئے اسی کو بتائے، یعنی رحم میں جو چیز پڑتی ہے، رحم بھی ایک نہیں، ارحام بھی جمع ہے، انسانوں کے، جانوروں کے، کیڑے مکوڑوں کے، سب کے ہیں، ان کے رحموں میں جو پانی پڑتا ہے وہی جانتا ہے کیا بنے گا کیا نہ بنے گا، کیا رنگ ہوگا کیا رنگ نہیں ہوگا، کیا اخلاق ہوں کیا اخلاق نہیں ہوں گے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نفس نہیں جانتا کل کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، کوئی نفس نہیں جانتا بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اس زمین میری موت آنے والی ہے، کیوں جی؟ اس لیے کہ ان اللہ علیم خبیر، یہ اللہ ہی جاننے والا تو بھی خبردار ہے۔ کہتے ایک صحابی آیا تھا عربی، اس نے اگر پیغمبر سے یہ چیزیں پوچھی تھی، یہ چند چیزیں تو پر یہ آئے کہ پیغمبر صاحب کہہ دو، قیامت کہہ لو مجھے کوئی نہیں میرے اللہ کو ہے، بارش کا مجھے کوئی نہیں پتا، تمہارے ملک میں کب دور ہوگا کب نہیں ہوگا۔ کہا جی میری بیوی حاملہ ہے، کیا پیدا ہوگی گا مجھے کوئی نہیں پتا۔ لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹر پہچان لیتے ہیں آلہ رکھ کر پیٹ پر، آلہ پہچان جاتے ہیں، یاد رکھو پہلے دن آلہ کوئی نہیں رکھ سکتا، جب بچہ 3-4 مہینوں کا ہو جاتا ہے، 3-4 مہینوں کے آلہ بن جاتے ہیں پھر آلہ معلوم کر سکتا، اس سے پہلے آلہ بھی کوئی معلوم ہو، یعنی آلہ جو ہے یہ بھی لگنا تب ہے 4-5 مہینے کے بعد، ورنہ پہلے دن جب رتبہ قرار پکڑتا ہے رحم میں کوئی نہ آلہ لگتا ہے نہ آلہ سے کوئی بات پتہ لگ سکتی ہے۔ اچھا آنے مانے بات جھوٹی ہے تیرا، آنے مانے سب اللہ ہی کے علم میں ہے، ورے دغائی خبر آپ کو یہ 5 چیز اللہ کے علم میں کسی اور کو نہیں کہتے ہیں۔ امام صاحب کے زمانے میں بادشاہ کو خواب آئی، بادشاہ کیا دیکھتا ہے، مدارک نے لکھا، مدارک نے اچھا، بادشاہ دیکھتا ہے خواب میں کہ پھینکتا ہے مرکل موت، تو کون ہے کہ میں مرکل موت کا، اچھا مرکل موت ہے کہ ہاں مجھے بتا میری موت کب آنے والی ہے جب تو مرکل موت ہے، وہ ہے یوں پنجا کی ہے، یوں پنجا کے مدارک نے مدارک یوں پنجا کیا، صبح اٹھے تعبیریں پوچھنے لگا، کسی نے کہا بادشاہ سلامت آپ کی کم از کم 5 سال ابھی ہے زندگی، کسی نے 5 سال نہیں تو 5 مہینے تو ہے ہی معلوم ہوتا ہے، کوئی 5 سال کسی نے کہے کسی نے 5 مہینے کہے۔ امام صاحب مطلب فرمایا کہ جا کر کہہ دو سب جھوٹ ہے، وہ اشارہ کر رہا ہے کہ مجھ سے تو وہ چیز پوچھ رہا ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کو ہے مجھے بھی کوئی نہیں، یہ 5 چیزیں ہیں، ان اللہ علم الصاحہ، یہ امام صاحب رحمۃ اللہ کی تعبیر ہے۔ بخاری شریف کے اندر بھی آتا ہے، باب باندھا امام بخاری نے کہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ بارش کتنی ہوگی کب ہوگی، اللہ کے علم میں ہے۔ وہ جبریل علیہ حدیث بھی ہے، جو جبریل آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1 مہینہ پہلے، حدیث میں آتا ہے حضور نے نہیں پہچان سکا کون ہے کون نہیں، مشکات کے اندر کے اندر بھی آتا ہے، بخاری کے اندر بھی آتی ہے، پتہ نہیں لگا کون آیا کون نہیں آیا، وہ شکل پہ پتہ نہیں لگے جبریل کون ہے، بیٹھے رہا پوچھتے رہا مل اسلام مل ایمان مل احسان، جواب حضور دیتے رہے۔ جب پوچھا کہ متا صاحب قیامت کب آئے گی، فرمایا بھائی جو پوری چیز پوچھیے نا قیامت، مل مسئول بعالم من السائل، میں تجھ سے زیادہ جاننے والا نہیں ہوں، جتنا تجھے ہے مجھے اتنا ہی ہے، آنے والی ہے کب آئے گی کب نہیں آئے گی کب سال میں آئے گی، یہ سب باتیں اللہ کو معلوم ہے، کوئی معلوم نہیں، نہ تجھے پتا ہے نہ مجھے پتا ہے اس معاملے میں۔ چنانچہ جبریل کی حدیث بھی، مدارک کا واقعہ بھی، احادیث بخاری کی بھی، ساری ادھر ملا لو۔ اب رہا سوال ایک اور، مشرک کہتے ہیں کہ پیغمبر چھوڑ کر یہ لوگ بھی آج کل موسمیات والے بتا دیتے ہیں فلانے سے بارش ہونے والی ہے، ایک دوسرا کئی بار پیغمبر نے فرمایا کہ کل یہ ہوگا، خیبر فتح ہوگی حضرت علی کے ہاتھ پر، پھر پہلے فرمایا بدر میں فلانے فلانے آدمی یوں مارے جائیں گے، موت کی خبر بھی دے دی۔ ایک واقعہ سمجھیے، اصل بات یہ ہے موسمیات کا جواب تو آسان ہے، کچھ ان کے اسباب ہیں، آلات ہیں، کوئی وہ یقینی نہیں ہے، لیکن وہ بھی صرف اتنا اگر ہے کہ موسمیات کے اعتبار سے واقع میں بخارات ایسے حالات ہیں کہ بارش ہوگی دلاتا ہے، لیکن ایک ہے کتنی ہوگی، کتنے قطرات ہوں گے، کتنے قطرات گریں گے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم ہو۔ ایک
باقی رہا یہ بات آگاہ کرنا، وہ پیغمبر نے خود خدا کی وحی سے بتایا۔ ایک ہے خدا کسی کو طاقت دے دے، اختیار دے دے، علم دے دے، جب کوئی چاہے جان لی، یہ بات نہیں ہے۔ کوئی ایک واقعے کی بات خدا بتا دے، یہ خدا کے بتانے پر ہے۔ ایک واقعے کی بات سمجھو قانون نہیں ہے۔ ایک ہے کہ جل اللہ نے کو طاقت دے رکھی ہے، جب چاہو کوئی تم جان لیا کرو، یہ بات نہیں۔ ہاں ایک ہے کوئی خاص واقعے کی بات بتا دی، ابو جہل تمہارے ہاتھ سے مارا جائے گا، یا کل خیبر حضرت علی کے ہاتھ میں ہوگا، ایک خاص واقعے کی اللہ نے بتا دی، پیغمبر کو آگے آگاہ کر دی، یہ زیادہ بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو یہ طاقت دی کہ جب کوئی چاہے جان لے۔ طاقت دینا اور ہے، حاضر ناظر بھی نہیں، اور اختیار بھی نہیں دیا کہ جب تم چاہو جان لو۔ ہاں جس بات کی خدا اطلاع دے دے وہ ارادہ بات ہے۔ ایک ان باقی قیامت ایسی چیز ہے جس قدر خدا نے بتایا پیغمبر کو جمعے کا دن ہوگا، محرم کا مہینہ ہوگا، بس اتنا ہے۔ اس کے علاوہ باقی کو یہ کہے کہ کون سا محرم ہوگا، کون سا جمعہ ہوگا، یہ بھی اللہ نے بتایا، پیغمبر کو بھی نہیں پتہ لگا۔ بہرحال جو اگلی چیزیں آتی ہیں، جس چیز کے بارے میں کسی ایک کے بارے پیغمبر نے بتایا، اللہ نے بتایا، پتہ ہے، باقی سارے جہان کا جاننا یہ بھی کوئی نہیں، اور کسی ایک کا جانا اپنے اختیار کے ساتھ تو یہ بھی نہیں۔ بات سمجھو، دو چیز سمجھ دو، سارے جہان کی جاننا یہ بھی نہیں، اور کسی کے متعلق خدا طاقت دے تم جان لیا کرو، یہ بھی نہیں۔ ہاں کسی ایک کے متعلق خدا بتا دے، اس کا انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ گئے؟ لو جی یہ ہے سورت لقمان۔ یہاں تک ایک تھا، سورت فرقان سے چلے تھے، چونکہ اب جا رہا سورت فرقان کے بعد بالکل نیا مضمون ہوگا، مضمون بدل گیا۔ بس میں نے کہا تو یاد ہوگا، سجدے تک ایک ہوگا۔ سورت ابتدا سے چلے ہو تم، ابتدا سے یعنی ابتدا سے لے کر مائدہ تک ایک، مائدہ سے لے کر قاف تک دو، میں غلطی کہا گیا جی، ابتدا سے لے کر مائدہ تک ایک، مائدہ سے لے کر یونس تک دو، یونس سے لے کر قاف تک تین، قاف سے لے کر فرقان تک چار، فرقان سے لے کر سجدے تک پانچ۔ میں حصے بنا رہا ہوں، یاد ہوں گے تمہیں۔ فرقان سے لے کر یہاں تک پانچواں حصہ تھا۔ اب دیکھ لو پھر فرقان میں دعویٰ کیا تھا؟ برکت دہندہ اللہ سو ہے، اس کو پکارو، برکات دہندہ۔ آگے سورت آئی فرقان کے بعد شعراء آ گئی۔ فرقان میں دلائل عقلی تھے، شعراء میں دلائل نقلی۔ آگے آگئی نمل، اس کی علت بیان کی گئی، دو قانون۔ پہلا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ دو قسم سے نکالی گئی کہ سارے آسمانوں والے بھی، سارے زمینوں والے بھی غیب کو نہیں جانتے کہ اللہ کے سوا۔ اور تیسری چوتھی کس سے نکالا گیا؟ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ تمام صفت کارسازی خدا کا حق ہے، پیغمبر بچا نہیں سکتے، خدا ان کو بچا دیتا ہے۔ جب بچا بھی نہیں سکتے تو غیب بھی کوئی نہیں جانتا، پھر برکت دینے والا بھی اللہ ہی ہوگا، دوسرا کوئی نہیں۔ سمجھ گیا میری؟ وہاں لگے تبارکہ۔ نمک کے بعد آ گئی قصص، میرے پیغمبر مصائب آئیں گے۔ دیکھتی موسیٰ پر کس طرح مصائب آئے، مصائب آئے، لیکن مصائب کے بعد کامیابی بھی آئے گی۔ دیکھا موسیٰ پر ہم نے نبوت بھی دی، کامیابی بھی دی۔ مومنو، عنکبوت آ گئی آج کا سبق۔ مومنو، پیغمبر تو پیغمبر رہے، تم بھی میرا مسئلہ مانو کہ تم پر امتحانات آنے والے ہیں۔ روم میں امتحانات میں کامیابی ہوگی، اگر پورے اترے ہم کامیابی دے گے، لیکن دیکھنا، خیال رکھنا، کامیابی دیا مسئلہ توحید کی وجہ سے، اس پر پکے رہنا۔ فسبحان اللہ آقم وجہتا۔ سورۃ لقمان میں کہا گیا ترقی کر کے، اسی مسئلے کو راسمل کمال کر کے بیان کیا کہ دیکھو اس کو نہ چھوڑنا، پھر کہتا ہوں نہ چھوڑنا، یہی وجہ ہے دار و دار کامیابی کی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے خدا کی قسم، اب ہمیں بھی قرآن کہہ رہا ہے، ایسے انداز کے ساتھ ہے، ہمارے شیخ نے بیان کیا ہے، ہمیں بھی قرآن کہہ رہا ہے، ہمیں بھی مصیبتیں آئیں گی، امتحانیں آئیں گے، کامیابی ہو اگر تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب بھی اب مضمون چل پڑا ہے سجدے سے لیا، یہاں سے چل کر سیدھا حامیم تک ایک چلے گا، حامی مومن تک ایک چلے گا، پارے 24ویں تک،
پھر حمیم اس مضمون آگے چل پڑیں گے، 7 حمیم کا مضمون ایک ہو جائے گا، بس یوں ہوتا ہے۔ مزہ تب ہے کہ یوں یاد ہو جائے، سمجھ گئے میری بات کو؟ یہ چھوٹی جو ملازم میں ساتھ ساتھ دھیان کرتا آیا ہوں۔ 573 سوال، 500 76 دوسری سطر، دوسری الم ترن الفلک تجری، دلیل توحید لکھنے مرو 6۔ اس سب نیچے ان اللہ عنده علم الساعہ، ان اللہ عنده علم الساعہ، دلیل توحیدی اگلی نمبر 7۔ آنکھوں 8، میں نے کہا تھا نکلی بھی رہا تو بن جائیں گی 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو حکمت سے بھری ہوئی ہے، جس کی ساری بات حکمت سے بھری ہوئی ہیں، ھدی ورحمۃ، آگے جو بیان آ رہا ہے میری ہدایت ہے، ورحمتاً میری رحمت ہے، للمحسنین نیکی کرنے والوں کے لیے۔ جو بیان آگے آ رہا ہے میری ہدایت بھی ہے، میری رحمت ہے، نیکی کرنے والوں کی مراد کیا ہے؟ محسنین، نیک روی کرنے والے، نیک روی کرنے والے، نیک روی یعنی ضد نہ کریں، اپنے آپ کو ضد سے بچائیں، تعصب ہر دھرمی سے بچائیں۔ تو جو آگے بیان آ رہا ہے میری ہدایت، ہدایت بہت ہی ہدایت ہے، میری ہدایت دے رہا ہے بیان جو آگے آ رہا ہے، بشرطے کہ ضد نہ کریں۔ وہ کون ہے جی؟ الذین منظرات یؤتون الزکاۃ، مجھے دیکھنے قائم رکھنے بات کو، وہ یؤتون الزکاۃ، دیتے زکات۔ مکہ مکرمہ میں زکات فرضی کوئی نہیں ہوئی، زکات فرض کوئی نہیں، معنی کیا ہوا؟ یؤتون الزکاۃ مراد کیا ہے؟ زکات دیتے ہیں، یعنی یقولون لا الہ الا اللہ، از ابن عباس، یعنی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اللہ کے سوا غیروں کو پکارنے سے دور ہوتے ہیں، اللہ ہی کے پکار میں رہتے ہیں، غیروں کو نہیں پکارتے۔ یہ وہ لوگ جن کی یہ صفت نماز قائم کریں، زکات یعنی لا الہ الا اللہ پر پکے ہوں، یعنی دل کی پاکیزگی پر شرک سے بچا کر رکھیں، آخرت میں یقین رکھیں، ان کو اللہ کی طرف ہدایت ہوگی، وہ وَمِنَ النَّاسِ، بعض ایسے لوگ بھی ہیں کتاب اللہ ایسی آئے ہو، اس کتاب کی ہوتی ہوئی ہے چاہیے تو اور کدھر نہ جاتے، بھائی مانو کیا یشتری لاور حدیث، تبلے سرنگیاں لے لی ہے، تبلا اور سرنگی کو لے لیا، یشتری بین الناس، بعض ایسی بھی لوگ ہیں یشتری جنہوں نے خرید لیا ہے لاور حدیث، لاور حدیث یعنی دل بہلانے کے لیے لاور باتیں، حدیث لاو حدیث سے یعنی کہ حدیث میں باتیں بالکل بیکار چیزیں، لیضل عن سبیل اللہ، کیا کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ اللہ کے راستے بغیر علم۔ لاور حدیث کی 2 تقریریں ہیں، ایک تقریر یہ ہے کہ لاور حدیث مراد کیا ہے؟ کتاب اللہ کو چھوڑا ہے، مشرکانہ باتیں یا مشرکانہ کتابیں لے لی ہیں، ایک تقریر مشرکانہ باتیں یا مشرکانہ کتابیں جن کتابوں میں شرک بھرا ہوا ہے اور دلائل کوئی نہیں، ان چیزوں کو لے لیا ہے اور اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ہاں جی سمجھ گئے؟ ایک اس میں نے آپ کو کہا تھا یاد ہوگا پہلے پارے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ بھی گئے، یہودیوں نے دیکھا کتاب اللہ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، انہوں نے کس سے پیش کی من گھڑت واقعہ جو سلیمان صاحب کی طرف منسوب تھے یا اولیاء کرام آ کر بھی یہی ہوگا، ادھر سے کتاب اللہ پیش ہوگی، من الناس من یشتری حدیث، ادھر قصیدہ غوثیہ پیش ہوگا یا بوجھ الاسرار پیش ہوگی کتاب، یہ ہے لاور حدیث، سمجھ گئے؟ ان لاور حدیث سے، قصیدے غوثیہ سے یا بوجھ الاسرار سے کیا مقصد ہوگا؟ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، لوگوں کو گمراہ کریں گے، شرک کی راہ پر لگائیں گے سوائے علم کے۔ ایک تقریر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد لاور حدیث سے مراد کیا ہے؟ تبلا اور سرنگی،
یہ علاوہ حدیث ہے، باتیں ایسی کرنی جسے دل بیل جائے ان کا سارے سب طبلا سنگیسی بھی لوگ لکھتے ہیں بغیر علم یہ کتاب اللہ دیکھتے بجائے کتاب اللہ کے طبلا سرنگی لے رکھی ہے، وہی اتخذ اللہ کی یاد چھٹی کی جگہ ٹھٹھا ہوتا ہے نا، ٹھٹھا جس کے ساتھ اس پر عمل نہیں ہوتا، یوں ہی بیکار سمجھتے ہیں، انہوں نے میری کتاب اللہ کو یوں بیکار سمجھا ہے، معاذ اللہ۔ یہ لوگ ان کے لیے عذاب نہیں کرنے والا۔ دیکھ لو یہ آج کل کی چشتی کیا کر رہے ہیں، کوئی رات اترا آیات بڑی اندر میں ہمارے آیات واللہ مستقبرن پھرتا ہے درار کس رجیش کرتا کرنا کی سما کوئی کہ سنے نہیں کرنا بھی اسے وکرا وہی کسی زبانوں میں پردے ہیں فوری عذاب علیم اس کو خبر عذاب علیم یعنی خدا کی آیتوں کو دل سے نہ سنتے ہیں نہ کچھ، وہ کہ کانوں میں پردے ڈال دی گئے کانوں میں بانوں میں۔ ان الذين امنوا بشارت ورج میں زمان گئے وعملوا الصالحات عمل کے اچھے لهم جنات النعیم خالدین فیہا وعد الحق والعزیز الحکیم ہے بھی غالب حکمت والا۔ بس اچھا کہ یہ کتاب آئی تھی جس کے مقابلے میں بہت اشیاء نکالت کسی غوثیہ نکالے ہیں یا دکڑے سنگ نہیں نکالے ہیں، وہ کتاب کہتی کیا ہو جی؟ کتاب کے دلائل دیکھو جی کتنے عجیب ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ نے بتائی زمانوں کو سوا ستونوں کے جن کو تم دیکھ رہے ہو، کوئی ستون تمہیں نظر آتے ہوتے تو کوئی بھی نہیں، کوئی دیکھا ہے عمد ترونها پر غیرہ لاؤ، جو ستون تمہیں نظر آتے دیکھتے تم غیر یعنی ایسے کوئی بھی نہیں، یعنی ایسے کوئی بھی نہیں۔ الگ کو انتمید بکم تاکہ ہلے نہیں تمہارے ساتھ مستمیم کو لدابا فلاسل نحن کے ذبدابا فاندل من سمائمان ودارد من سمانی فامبتنا بیم کو لدوجن کریم، اگایا ہم نے اس میں ہر قسم کی جوڑے اچھے اچھے دیکھا ہے۔ زمین آسمان کی پیدا دیکھو، زمین پہاڑوں کا ڈالنا دیکھیے، پانی کو اتارنا دیکھیے، ہر قسم کے زوجی کریم کو پیدا کرنا اگانا دیکھیے، یہ کون کر رہا ہے؟ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی پیدائش کی ہوئی۔ فارونی ما خلق من دونی، مجھے یہ تو بتلاؤ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ماں سوا، ماذا خلقا، انہوں نے کون سی چیز پیدا کی؟ کوئی بھی نہیں، بلکہ پیدا تو کوئی نہیں کی، بل ظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ مشرک لو اور جی ہے کہاں جی کوئی یہ پیدا نہیں کی، مشرک گمراہی میں پڑی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ دلیل اصلی نمبر 7 نمبر کے مرضات لقمان حکمت بشر اللہ، ہم نے دی لقمان کو حکمت یعنی صحیح جو بات تھی اس کے ذہن میں ہم نے ڈال دی۔ صحیح بات کیا تھی؟ شرک سے نفر ہو، دوری ہو، ایمان کے نور سے منور ہو۔ ہم نے یہ کہا قلنا، میں نے کہا تھا امر کا سیغہ پر آ جائے، گزرے ہوئے واقعے پر آ جائے امر کا سیغہ، قلنا بعض ہوتا قلنا میں نے کہا اے لقمان انشکر للہ، شکر گزار ہو جائے تو اللہ کے لیے، اللہ کا شکر کر، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے انعامات مجھے دیے ہیں، اللہ کا شکر۔ وہ میں سے جو شکر کرے گا اپنے اللہ غنی حمید۔ وہی لقمان اب جہاں لقمان اپنے بیٹے کو دیکھا ہے، لقمان کی وصیت پر اپنے بیٹے کی کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں بیان کیا، اور کسی چیز کی وصیت معلوم ہے، ہر باپ اپنے بیٹے کو یہ وصیت کرے، ہر باپ اپنے بیٹے کی وصیت۔ یا بنی میرے بیٹے لا تشرک باللہ، نہ شریک اللہ کے ساتھ، ان شرک ظلم عظیم، بے شرک ظلم بڑا بڑا، بس چھوڑ دے جا جاؤ، 4 ستری جا جاؤ۔ یا بنیا ان تک مسکر رحمت من خضر فتکن مسکر سماوات والارض یات باللہ ان اللہ عزیز حبیر۔ اے بیٹا اگر وہ شرک کی رتی بار بھی ہوا کوئی مسکار دانے کے وہ پتھروں میں اور آسمانوں میں زمین یا کہیں بھی شرک کیا ہوگا، خدا بلائے گا، معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ عزیز حبیر، خدا پورا دیکھ رہا ہے، تیرے سینے کی پاس بھی شرک ہوگا تبھی نہیں چھوڑے گا اس کو، شرک نہیں معاف کر سکتا۔ یا بنی بیٹا اقیم الصلاۃ، اس شرک سے بچ گیا نا، شرک سے اللہ نے تجھے بچا لیا نا، پھر کام کی کر اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، امر مسلم وامر بالمعروف، حکم دے اچھی کام کرنے المنکر، منع کر بری کام سے، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کر اس میں اللہ نے تجھے اگر مصیبت بھی آ جائے صبر کر،
ان ذالک من عزم الامور، پختہ یہی کام ہے. دیکھا ہے پہلے شرک سے بچانا ایک، اقیم الصلاۃ نماز کو قائم رکھنا تاکہ شرک سے بچتا رہے. میں نے کہا ہے نماز ایسی چیز ہے آدمی سمجھ کر پڑھے تو شرک سے بچتا رہتا ہے، یہ ممد ہے. آگے جب یہ دونوں کام ہو جائیں، وامر بالمعروف لوگوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کر، ونہی عن المنکر توحید کی سنت کا احترام کر، لوگوں کو شرک بدعت سے بچا، مصیبت آ جائے تو وصبر. دیکھا کتنی عجیب ترتیب ہے، کس طرح لقمان نے عجیب و غریب ترتیب بیان کیا ہے. پہلے شرک سے بچایا، اقیم الصلاۃ نماز کی عادت تاکہ ممد رہے، وامر بالمعروف کہ توحید سنت کا بات، ونہی عن المنکر شرک بدعت سے بچانا. اس پر کوئی مصیبت آ جائے وصبر علی ما اصابک، صبر کر، برداشت کر. ولا تصعر خدک للناس نہ پھونک اپنے رخساروں کو لوگوں کے لیے، بڑا فخر نہ کر، متکبر نہ بن، عاجزی طبیعت میں رکھ. ولا تجرح نہ تزمین میں کڑ کر، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ نہیں مدر ہر ڈھلک کر دینے والے وخریلے کو فخر کے ساتھ نہ چل، ڈھلک ڈھلک کر. وقصد فی مشیک میانہ روی کر تو اختیار چلنے میں، واغضض من صوتک اپنی آواز میں عاجزی کر. انکر حضرت کیوں بری سے برے آواز گدے کی ہوتی بڑی اونچی ہوتی ہے. الم ترو باز دیکھا دلیل نکلی ہے، بیچ میں جملہ مترجہ رہ گیا ہے، جملہ مترجہ بیچ میں جو رہ گیا ہے چند مفسر نظام میں وارد ہے. حمالت موان وفستار بیا میں نے انشکر لی بلوارد ولی المزید. ہم نے وسیعت کی انسان کے لیے اپنے ماں باپ سے زبرائی کرنے کی، اس کو ایمان نے اٹھایا سختی پر سختی کے. ایک سختی پہلے سختی ہوئی اس کی پیٹ میں حمل کی، وضع حمل کی، وہ فسار ہوئی ہے آمین جدا کن 2 سال میں 2 سال تک ماں نے اس کو دودھ پلایا ہے. قلنا ہم نے کہا نشکر لی بلوارد ہے، ایک بچے ایک بندے میرے بھی شکر گزار، میرے اپنے ماں باپ کا بھی لہر مزید. بس اعتراض آتا ہے یار میں یہ کیا آ گیا، پیچھے آ رہا تھا لقمان کے اپنے بیٹے کو، یہ وہ مفسر انسان کیا آ گیا. دیکھو ربط لگاتا ہوں، دیکھو میں ربط لگاتا ہوں اس جملے مترجے کا. یہ نہیں ہوتا کہ جملہ مترجہ ہے تو اس کا ربط ہی کوئی نہیں. سمجھ گئے پہلے کیا دلیل نقلی ہے لقمان سے، حضرت لقمان نے اپنی بیٹی کا وصیت کی ہے. آ گیا وہ مفسر انسان، دیکھو میں ربط دیتا ہوں اس کا جملہ مترجے کا ربط. لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو سب سے پہلا واضح کیا ہے، یہ کہا لا تشرک باللہ، بیٹا شریک نہ کرنا، شرک یہ سب برا گناہ کوئی نہیں، ظلم کوئی نہیں. اے انسان ہم نے ایک تجھے بھی یہ کہہ دیا ہے ماں باپ کے ساتھ بڑھائی کرنا، لیکن تیرے ماں باپ کے شرک پر مجبور کر ماں باپ کی نہ ماننا. اگر تیرے ماں باپ بھی تجھے شرک پر مجبور کرے، ماں باپ کی بات بھی چھوڑ دینا، ایسی بری بڑا شرک. بھی اگر تیرے ماں باپ تجھے مجبور کرے اس شریف پر میرے ساتھ مار لے کبھی ان معبودوں کو نہیں تیرے لیے ان کی ذات میں ولا تطیعہما، پھر اپنے ماں باپ کی کہنا نہ مان، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کرم دونوں کے ساتھ دنیا میں اچھے کام احسان کرتا جا. واتبع سبیل من اناب الی، ان لوگوں کے راستے کی پیروی کر جو میری طرف انابت کرتے ضد نہیں کرتے، ضدی لوگوں کا ساتھ نہ دینا، انابت کرنے والوں کو ساتھ دینا. ثم الی مرجعکم فانبئ بما کنتم تعملون. حاصل کیا نکلا؟ ضدی لوگوں سے بچنا، انابت کرنے والے خدا کے دین اور مسلک کا امتحان کرنے والوں کا اتباع کرنا. اچھا ماں باپ اگر مشرک ہو تو ان کی بات شرک والی بات نہیں ماننی. حاصل کیا نکلا؟ حضرت لقمان نے بھی بچے کو یہی وصیت کی کہ شرک سے بچنے کے لیے ہم بھی یہی تو ہر انسان کو وصیت دے چکے ہیں، ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، لیکن شرک کے لیے کہتے ماں باپ کی بنا ماننا. ہو گیا آگے چلو آگے. یہ وہ مقام ہے، یہ اس مقام پر نہیں کہہ رہا، پارہ 26 میں جا کر بحث کروں گا کہ یہاں فصال فی عامین کہا 2 سال، وہاں تحمل ہوا فصال 30 شہرا.
ہمر بھی وزار بھی کتنے 30 مہینے 2.5 سال، یہاں 2 سال وہاں 2.5 سال، وہ کیوں ہیں؟ وہ انشاءاللہ میں وہاں کہا کر تجھے حمیمی پڑھاتا ہوں تے. اچھا آگے چلیے آگے. الحمدللہ اللہ استغفر اللہ والدے واسبغ علی مدارت مبادنا. یہ توحیدی نہیں سوچا تم نے کہ اللہ نے سخرا اپنے حکم کے ماتات کر دیا سارا نظام لکم تمہارے نفع کے لیے. ایمان سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ میں نے کہا ہے محمد عمر مشرک مانا کرتا ہے اس کا. سخر لکم سارا تھوڑے تابع کر دے اللہ دے ولیو، سارا اولیاء اللہ کی تابع کر دیا ہے نا. سخر لکم اللہ نے سب کو دے دیا، تمہیں دے دیا، سب تمہارے تابع کر دیا. یہ جھوٹ ہے، میرا شرک ہے. سخرا مانا سمجھو، سخرا اپنے محتاط حکم کی بات لگائے آسمان و زمین کے نظام لکم تمہارے نفع کے لیے. اسبغ علیہ باطنا پورے جو تمہارے بنے نامات کو ظاہر باطن بھی بہت گہری نامات بھی ہوئی دینے والا ہے. سارے نامات ظاہری بات اس کے قبضے کی طرف سے ہے، سب نظام اس کے قبضے میں چل رہا ہے، اسی میں آپ چلتے جائیے. وَمِنَ النَّاسِ پھر آگے سے چل بعض ایسے لوگ بھی مشرک ہیں مَن یُجادِلُ بِاللَّهِ مَن یُجادِلُ فِی توحید اللہ، چھڑ اللہ کی توحید میں کرتے ہیں بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. جھگڑے اللہ کی توحید میں عقلی بھی کوئی نہیں، وہی بھی کوئی نہیں، نقلی بھی کوئی نہیں، ان کے پاس کوئی دلائل نہیں، نہ عقلی ہے نہ نقلی ہے نہ وہی ہے. وَإِذَا كُنتُمْ ایمان اللہ، جب ان کو کہا جاتا ہے پیروی کرو تو اللہ نے اتارا ہے، کہا لو کہتے ہیں ہم تو نہیں مانیں گے کوئی بات ورنہ دماغ اتنا رہا بانا، ہم پیروی کرو اس کی جو پائے اپنے باپ دادوں کو جو بات ماں باپ دادے کرتے رہے. اولو کان شیطان تم سے باپ دادے تابع ہوں گے اگر ان کو شیطان ہی کیوں نہ بلا رہا ہو دوزخ کی طرف. وہ مہین وجہ اللہ وہ مسلم مختصم فقر السمس والرزق واللہ حق الامور. جو بھی اپنے آپ کو چکاتا اللہ کے لیے اللہ ہی کو چکاتا ہے، یعنی اللہ ہی کو پکارتا ہے، وہ محسن ہو بھی نیک عمل کرنے والا سنودابد. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی پہلو نے پنجا مار لیا دستے مضبوط دستے کے ساتھ. اللہ حق الامور اللہ لوگوں نے سارے امور. ومن کفر جو کفر کرے گا تسلی بھی ہے تبور بھی، جو کفر کرے ولا یحزن کا کفر، اے میرے پیغمبر کا کفر تجھے کو گمراہ نہ کرے، تو پریشان نہ ہو. الہ امر جو بھی معاملو ہم کا بندو نمبر کر دے ان اللہ بمذات صدور نمتم قلیل من بدیں گے تھوڑا ثم نسم الى بالقلیل ولن سالتهم اے سجن وغیرہ کر کے پھر آگے دریال وہی سالتوں من قلیل سماوات الارض، اے میرے بندے نے تو پوچھے آسمان زمین کی باتیں کی ہے لا یقولن اللہ ضرور کہ اللہ نے باتیں کی ہے بس. یعنی ما قبل دلائل کو سوچو. اس اعتراف خصم کے دلیل کو دیکھ کر سمرا خود نکالو قول الحمد للہ. پھر بات اتنی کہہ دو یہ صرف کار سازی کی اللہ ہی کا حق کسی غیر کا، یعنی اتنا تو تم بھی مانتے ہو پیدا کرنے والا کون اللہ ہے، تو ظالم یہ بھی تو سوچو سارے نظام ہی اللہ ہی کے ماتات ہے، کسی دوسرے کے ماتات نہیں ہے. انعامات ظاہری بات میں خدا ہی دے رہا دوسرا کوئی نہیں. اتنی بات مان لیتے قول الحمد میرے پیارے حبیب کے اعلان کر دیں کہ آگے صرف میرے اللہ کے قبضے میں کسی غیر ان اللہ اور غنی حمید ان والعظم لا یعلم للہ ما فی السماوات والارض. پھر تقدیم حق تاہیر حیدر حسر کا سارے آسمانوں کا نظام سارے زمینوں کے نام للہ ایک اللہ کے لفظ میں آئے ان اللہ الغنی اللہ ہی غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، الحمید بڑی صفتوں والا ہے. وَلَوْنَمَا وِلَّذِي شَهِدْنَا كَلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُجُّ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. آگے یہاں عبارت نکالو ایک لو انما وِلَّذِي شَهِدْنَا كَلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُجُّ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ کے بعد سبع أبحر وَكُتِبَ بِهَا مَعْلُومَاتُ اللَّهِ. اب دیکھیے اگر ہو جائے جو زمین میں سارے درخت کلمے بن جائیں، سمندر یمدو امداد کر اس کے ساتھ، اس کے بعد 7 سمندر اور بھی سارے مل جائیں، فَقُتِبَ بِهَا مَعْلُومَاتُ اللَّهِ اللہ کے معلومات لکھنے شروع ہو جائے، مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ
اللہ کی باتیں ختم ہونے میں نہیں آ سکتی. یعنی ہر شے کا جاننا، ہر وقت جاننا، ذرے ذرے کائنات کا جاننا، خدا کا خاصہ کسی بندے کا خاصہ مراد کیا؟ قبضہ بھی میرا ہے، جاننے والا بھی ذرے ذرے کہ اللہ کی ذات ہے. ان اللہ عزیز حکیم. ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدہ. ساری مخلوق کا پیدا کرنا اور سب کا دوبارہ اٹھانا اللہ کا ایسا جس کی ایک نفس، کوئی تکلیف نہیں اس کے آگے کیا ہے جو ان سے پیدا کرنے والا ہے. کیوں جی؟ کیوں جی؟ ان اللہ سمیع بصیر. ان تعالی لیا ہے، اس لیے اللہ کی ذات ہر شے کا سننے والا، ہر چیز دیکھنے والا. اللہ کی ذات دوسرا کوئی نہیں، یا کوئی ایک چیز دیکھ رہا، ہر شے کا پتہ اس کے آگے کیا ہے. سارے جہاں کے اور گرد پیدا کر دے. الحمد اللہ یولج اللیل والنہار والنہار واللیل. پھر آگے دل اکلی میں تو کہتا ہوں بڑا دور ہے. نہیں سوچا تو نے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے رات کو دن میں، دن میں رات میں. سورج چاند کو مقدم بتا رکھا ہوا ہے. کل یجری الی اجل مسمی. ہر ایک چیز، سورج چاند بھی اپنے اپنے وقت کے لیے چلتے جاتی ہیں. اللہ بقانون خبیر. حاضر کا نکلا جب سن چکے ہو رات دن کا نظام بھی، شمس و قمر کا نظام بھی، سارے سمندروں کے حالات بھی، سارے دلال کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ صبر کا نکلا. ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان اللہ العلی الکبیر. آئے دیکھا ہے ذالک، یہ ساری باتیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ رات دن کا نظام اور باقی دلال کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم یقین آ جائے. کس بات کی یقین آ جائے؟ ان اللہ هو الحق. اللہ تعالی ہی ہے معبود برحق، یعنی صحیح معبود جس کو پکارا جائے حاجتوں میں خدا دوسرا کوئی نہیں. کیوں؟ دلائل سن چکے ہو کہ جاننے والا بھی ذرے ذرے کائنات کا اور نظام عالم میں کار ساز بھی جس کا تصور کر رہا ہو اللہ کی ذات ہے، دوسرا کوئی. جب اللہ کی ذات ہے پھر پکارنے کبھی اللہ ہی کو حق کسی دوسرے کو نہیں. اور وہ جن کو یہ مجھے پکار اللہ کی معصوم میرے باطل. سارے پیر وکیل پیغمبر جتنے بھی ہیں وہ معبود باطل ہے، معبود پر حق نہیں ہو سکتے. ان کو پکارنے کا حق کوئی نہیں مل سکتا. صحیح الباطل یعنی معبود باطل. وان اللہ علیہ کبیر. الحمد للہ فقط اللہ. نہیں تو یہ سوچ پھر اگلی آ گئی. جہاں چلتے سمندروں میں اللہ کے نامات لے یوریا قوم من آیات ذکرات اپنی نشانی میں سے انہیں بھی ذکر آیات کو سبا رسول. بے شک نشانیاں ہر اس آدمی کے لیے، نشانیاں ہر اس آدمی کے لیے. صبار بھی ہو، شکور بھی ہو، مصیبتوں پر صبر کرنے والا بھی ہو، اللہ کے نامات کے شکر گزار بھی ہو. سوچے ماں کی مولا تیرے سوا کون یہ کر سکتا ہے؟ ان جہازوں کو اپنے کرم کے ساتھ لے جانے والا، بچا کر لے جانے والا، یہ سارے تیری کارستانیاں ہیں کہ تیرے سوا کون ہو سکتا ہمارا پکارے سننے والا. جب ڈھانپ دیتے ہیں مشرکوں کو موج سایوں کی طرح پکارتے اللہ کو مخلصین الدین، خارج کرنے اس کے لیے پکار. فرمان دل بڑے جب ان کو لے جائے خدا خوش میں فمنہم مقتصد. بعضوں کے حق پر چلنے والے ہوتے افراط تفریط نہیں کرتے. وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور. نہیں انکار ہماری آیات کی ذات مگر ہر وہ آدمی ختار، آج شکن، ناشکرا. جو ناشکر ہوتا ہے، آج شکن ہوتا ہے، وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتا. مراد کیا ہے؟ آیتیں کہتے ہیں پکارنا خدا کا حق ہے، لیکن باوجود آیات میں پکارتے غیروں کو ہے. یا ایھا الناس ڈراوا اے لوگ ڈرو بڑے رب نے جوان ڈر دن سے لائی دیوار والے تھی. نہ کوئی بدلا کا کوئی باپ اپنے بچے سے ولا مولود وجاد نواردی، نہ بچہ بدلا میرے باپ سے ولا جان باپ اسی چیز کی نواز رکھن. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، نہ دھوکے میں ڈر میں آیات دنیا کی. ولا یغرنکم باللہ الغرور، نہ دھوکے میں ڈال دنیا. اللہ کے ساتھ دھوکے میں ڈالنے والا شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے. مسئلے کا خیال کر لو، شیطان کے تابع نہ ہو تو اچھا ہے. پھر آخری دلیل آگے جی ان اللہ عند المزاح. تقدیم حق دار دیتی تھی حسر کا، سارے حسر ہوں گے. ابتدا کلام حسر، سب کلام حسر ہو جائے گا. کیا ہم کہہ لوں اللہ ہی کے پاس اور دوسرے کے پاس نہیں ایک. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی اتارتا ہے بارش، وہی اتارتا ہے بارش. یعنی تھوڑی سی تھوڑی سی لے کر
زیادہ سے زیادہ بارش ہوئی اتارتا ہے، وہ نہ اتارے کس کو کیا طاقت ہے؟ آگے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے جو رحم میں آئے اسی کو بتائے، یعنی رحم میں جو چیز پڑتی ہے، رحم بھی ایک نہیں، ارحام بھی جمع ہے، انسانوں کے، جانوروں کے، کیڑے مکوڑوں کے، سب کے ہیں، ان کے رحموں میں جو پانی پڑتا ہے وہی جانتا ہے کیا بنے گا کیا نہ بنے گا، کیا رنگ ہوگا کیا رنگ نہیں ہوگا، کیا اخلاق ہوں کیا اخلاق نہیں ہوں گے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نفس نہیں جانتا کل کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، کوئی نفس نہیں جانتا بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس زمین میری موت آنے والی ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ ان اللہ علیم خبیر، یہ اللہ ہی جاننے والا تو بھی خبردار ہے۔ کہتے ایک صحابی آیا تھا عربی، اس نے حضرت پیغمبر سے یہ چیزیں پوچھی تھی، یہ چند چیزیں اس پر یہ آیت آئی کہ پیغمبر صاحب کہہ دو، قیامت کہہ دو مجھے کوئی نہیں میرے اللہ کو ہے، بارش کا مجھے کوئی نہیں پتا تمہارے ملک میں کب دور ہوگا کب نہیں ہوگا۔ کہا جی میری بیوی حاملہ ہے، کیا پیدا ہو گا مجھے کوئی نہیں پتا۔ لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹر پہچان لیتے ہیں آلہ رکھ کر پیٹ پر، آلہ پہچان جاتے ہیں، یاد رکھو پہلے دن آلہ کوئی نہیں رکھ سکتا، جب بچہ 3-4 مہینوں کا ہو جاتا ہے، 3-4 مہینوں کے آلہ بن جاتے ہیں پھر آلہ معلوم کر سکتا، اس سے پہلے آلہ بھی کوئی معلوم ہو، یعنی آلہ جو ہے یہ بھی لگنا تب ہے 4-5 مہینے کے بعد، ورنہ پہلے دن جب نطفہ قرار پکڑتا ہے رحم میں کوئی نہ آلہ لگتا ہے نہ آلہ سے کوئی پتہ لگ سکتی ہے۔ پھر بھی کون نہیں کر سکتا، پھر بھی کون نہیں کر سکتا۔ اچھا آنے مانے بات جھوٹی ہے میرا، آنے مانے بات سب اللہ ہی کے علم میں ہے، بولے خبر آپ یہ 5 چیز اللہ کے علم میں کسی اور کو نہیں کہتے ہیں۔ امام صاحب کے زمانے میں بادشاہ کو خواب آئی، بادشاہ کیا دیکھتا ہے، مدارک نے لکھا، مدارک نے، اچھا بادشاہ دیکھتا ہے خواب میں کہ فریقتا ہے مرکل موت، تو کون ہے کہ میں مرکل موت کا، اچھا مرکل موت ہے کہ ہاں مجھے بتا میری موت کب آنے والی ہے جب تو مرکل موت ہے، وہ ہے یوں پنجا کی ہے، یوں پنجا کے مدارک نے مدارک یوں پنجا کیا۔ صبح اٹھے تعبیریں پوچھنے لگا، کس جگہ بادشاہ سلامت آپ کی کم از کم 5 سال ابھی ہے زندگی، کسی جگہ 5 سال نہیں تو 5 مہینے تو ہے ہی معلوم ہوتا ہے، کوئی 5 سال کسی نے کہے کسی نے 5 مہینے کہے۔ امام صاحب کو تعالیٰ فرمایا کہ جا کر کہہ دو سب جھوٹ ہے، وہ اشارہ کر رہا ہے کہ مجھ سے تو وہ چیز پوچھ رہا ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کو ہے مجھے بھی کوئی نہیں، یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان اللہ علم یہ امام صاحب رحمۃ اللہ کی تعبیر ہے۔ بخاری شریف کے اندر بھی آتا ہے، باب باندھا امام بخاری نے کہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ بارش کتنی ہوگی کب ہوگی، اللہ کے علم میں ہے۔ وہ جبریل علیہ حدیث بھی ہے، جو جبریل آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1 مہینہ پہلے، حدیث میں آتا ہے حضور نے نہیں پہچان سکا کون ہے کون نہیں، مشکات کے اندر کے اندر بھی آتا ہے، بخاری کے اندر بھی آتی ہے، پتہ نہیں لگا کون آیا کون نہیں آیا، وہ شکل پہ پتہ نہیں لگے جبریل کون ہے، بیٹھ آپ پوچھتے رہا مل اسلام مل ایمان مل احسان، جواب حضور دیتے رہے۔ جب پوچھا نے مت صاحب قیامت کب آئے گی، فرمایا بھائی جو پوری چیز پوچھیے نا قیامت، مل مسئول بعالم من السائل، میں تجھ سے زیادہ جاننے والا نہیں ہوں، جتنا تجھے ہے مجھے اتنا ہی ہے، آنے والی ہے کب آئے گی کب نہیں آئے گی کب سال میں آئے گی یہ سب باتیں اللہ کو معلوم ہے، کوئی معلوم نہیں، نہ تجھے پتا ہے نہ مجھے پتا ہے اس معاملے میں۔ چنانچہ جبریل کی حدیث بھی، مدارک کا واقعہ بھی، احادیث بخاری کی بھی ساری ادھر ملا لو۔ اب رہا سوال ایک اور، مشرک کہتے ہیں کہ پیغمبر چھوڑ کر یہ لوگ بھی آج کل موسمیات والے بتا دیتے ہیں فلانے بارش ہونے والی ہے، ایک دوسرا کئی بار پیغمبر نے فرمایا کہ کل یہ ہوگا، خیبر فتح ہوگی حضرت علی کے ہاتھ پر، پھر پہلے فرمایا بدر میں فلانے فلانے آدمی یوں مارے جائیں گے، موت کی خبر بھی دے دی۔ ایک واقعہ سمجھیے، اصل بات یہ ہے موسمیات کا جواب تو آسان ہے، کچھ ان کے اسباب ہیں آلات ہیں، کوئی وہ یقینی نہیں ہے، لیکن وہ بھی صرف اتنا اگر ہے کہ موسمیات کے اعتبار سے کہ واقعے میں بخارات ایسے حالات ہیں کہ بارش ہوگی، دلاتا ہے، لیکن ایک کتنی ہوگی
کتنے قطرات ہوں گے، کتنے قطرات گریں گے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم ہو۔ ایک باقی رہا یہ بات آگاہ کرنا، وہ پیغمبر نے خود خدا کی وحی سے بتایا۔ ایک ہے خدا کسی کو طاقت دے دے، اختیار دے دے، علم دے دے، جب کوئی چاہے جان لی، یہ بات نہیں ہے۔ کوئی ایک واقعے کی بات خدا بتا دے، یہ خدا کے بتانے پر ہے۔ ایک واقعے کی بات سمجھو قانون نہیں ہے۔ ایک ہے کہ جل اللہ نے ان کو طاقت دے رکھی ہے، جب چاہو کوئی تم جان لیا کرو، یہ بات نہیں۔ ہاں ایک ہے کوئی خاص واقعے کی بات بتا دی، ابو جہل تمہارے ہاتھ سے مارا جائے گا، یا کل خیبر حضرت علی کے ہاتھ میں ہوگا، ایک خاص واقعے کی اللہ نے بتا دی، پیغمبر نے، پیغمبر کو آگے آگاہ کر دی، یہ زیادہ بات ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے پیغمبر کو یہ طاقت دی کہ جب کوئی چاہے جان لے۔ طاقت دینا اور ہے، حاضر ناظر بھی نہیں، اور اختیار بھی نہیں دیا کہ جب تم چاہو جان لو۔ ہاں جس بات کی خدا اطلاع دے دے وہ زیادہ بات ہے۔ ایک ان باقی قیامت کی ایسی چیز ہے جس قدر خدا نے بتایا پیغمبر کو جمعے کا دن ہوگا، محرم کا مہینہ ہوگا، بس اتنا ہے۔ اس کے علاوہ باقی کو یہ کہے کہ کون سا محرم ہوگا، کون سا جمعہ ہوگا، یہ بھی اللہ نہیں بتایا، پیغمبر کو بھی نہیں پتہ لگا۔ بہرحال جو اگلی چیزیں آتی ہیں جس کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں پیغمبر نے بتایا، اللہ نے بتایا، پتا ہے، باقی سارے جہان کا جاننا یہ بھی کوئی نہیں، اور کسی ایک کا جانا اپنے اختیار کے ساتھ تو یہ بھی نہیں۔ بات سمجھ دو، چیز سمجھ دو، سارے جہان کی جاننا یہ بھی نہیں، اور کسی کے متعلق خدا طاقت دے تم جان لیا کرو، یہ بھی نہیں۔ ہاں کسی ایک کے متعلق خدا بتا دے، اس کا انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ گئے؟ لو جی، یہ ہے سورت لقمان۔ یہاں تک ایک تھا، سورج فرقان سے چلے تھے، چونکہ اب جا رہا سورج فرقان کے بعد بالکل نیا مضمون ہوگا، مضمون بدل گیا۔ بس میں نے کہا تھا یاد ہوگا، سجدے تک ایک ہوگا۔ سورت ابتدا سے چلے ہو تم، ابتدا سے یعنی ابتدا سے لے کر مائدہ تک ایک، مائدہ سے لے کر قاف تک دو، میں غلطی کہا گیا جی، ابتدا سے لے کر مائدہ تک ایک، مائدہ سے لے کر یونس تک دو، یونس سے لے کر قاف تک تین، قاف سے لے کر فرقان تک چار، فرقان سے لے کر سجدے تک پانچ۔ میں حصے بنا رہا ہوں، یاد ہوں گے تمہیں۔ فرقان سے لے کر یہاں تک پانچواں حصہ تھا۔ اب دیکھ لو پھر فرقان میں دعویٰ کیا تھا؟ برکت دہندہ اللہ سو ہے، اس کو پکارو، برکات دہندہ۔ آگے سورت آئی، فرقان کے بعد شعراء آ گئی۔ فرقان میں دلائل عقلی تھے، شعراء میں دلائل نقلی۔ آگے آگئی نمل، اس کی علت بیان کی گئی، دو قانون۔ پہلا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ دو قسم سے نکالی گئی کہ سارے آسمانوں والے بھی، سارے زمینوں والے بھی غیب کو نہیں جانتے کہ اللہ کے سوا۔ اور تیسری چوتھی کس سے نکالا گیا؟ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ تمام صفت کارسازی خدا کا حق ہے، پیغمبر بچا نہیں سکتے، خدا ان کو بچا دیتا ہے۔ جب بچا بھی نہیں سکتے تو غیب بھی کوئی نہیں جانتا، پھر برکت دینے والے بھی اللہ ہی ہوگا، دوسرا کوئی نہیں۔ سمجھ گیا میری؟ وہاں لگے تبارکہ۔ نمک کے بعد آ گئی قصص، میرے پیغمبر مصائب آئیں گے۔ دیکھتی مسلم پر کس طرح مصائب آئے، مصائب آئے، لیکن مصائب کے بعد کامیابی بھی آئے گی۔ دیکھا مسلم، ہم نے نبوت بھی دی، کامیابی بھی دی۔ مومنو، عنکبوت آ گئی آج کا سبق۔ مومنو، پیغمبر تو پیغمبر رہے، تم بھی میرا مسئلہ مانو گے، تم پر امتحانات آنے والے ہیں۔ روم میں امتحانات میں کامیابی ہوگی، اگر پورے اترے ہم کامیابی دے گے، لیکن دیکھنا، خیال رکھنا، کامیابی دیا مسئلہ توحید کی وجہ سے، اس پر پکے رہنا۔ سبحان اللہ، آنکھ وجہ کا سورہ لقمان میں کہا گیا ترقی کر کے، اسی مسئلے کو اللہ نے کمال کر کے بیان کیا کہ دیکھو اس کو نہ چھوڑنا، پھر کہتا ہوں نہ چھوڑنا، یہی وجہ ہے دار و دار کامیابی کی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے خدا کی قسم، اب ہمیں بھی قرآن کہہ رہا ہے، ایسے انداز کے ساتھ ہے، ہمارے شیخ نے بیان کیا ہے، ہمیں بھی قرآن کہہ رہا ہے، ہمیں بھی مصیبتیں آئیں گی، امتحانیں آئیں گے، کامیابی ہو اگر تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب بھی اب مضمون چل پڑا ہے سجدے سے لیا، یہاں سے چل کر سیدھا حمیموں تک ایک چلے گا۔
حامی مومن تک ایک چلے گا پارے 24ویں تک، پھر حامی مسلم آگے چل پڑیں گے 7 حامی مکمل 1 ہو جائے گا. بس یوں ہوتا ہے. مزہ تب ہے کہ یوں یاد ہو جائے. سمجھ گئے میری بات کو؟ یہ چھوٹی جو میں ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے ہوں